السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت سینسٹیو اور خطرناک ٹاپک ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے سود۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ جانے انجانے میں اس گناہ کو گناہ سمجھے بغیر سرزد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس میں جوڑ توڑ نکالے ہوئے ہیں اور اس معاملے کو جائز کیا ہوا ہے اور اس معاملے کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سود ہوتا کیا ہے۔ اسلام میں سود پیسے کے بدلے پیسہ لینا یا دینا ہے۔ اب وہ پیسہ چاہے اپنی خوشی سے لیا یا دیا جا رہا ہو، یا کسی مجبوری میں لیا یا دیا جا رہا ہو، یہ سود کہلاتا ہے۔ اب یہ اس طرح سے ہی ہے جیسے زنا حرام ہوتا ہے۔ اب چاہے زنا بالجبر کیا جائے، کسی کے ساتھ زبردستی کیا جائے، یا زنا بالرضا کیا جائے، یعنی کہ دونوں کی مرضی سے کیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا۔ اب اس میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ اس لیے حرام ہوا کرتا تھا کہ امیر شخص غریب کا حق مارا کرتے تھے۔ وہ زیادہ پیسے کسی مجبور شخص کو دیتے اور جب واپس لیتے تو اضافی رقم واپس لیا کرتے، جو کہ سود کہلاتی ہے۔ لیکن آج کون سا ہم لوگ مجبوری کے تحت کسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ بینک تو ہمیں خود بولتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ جمع کرواؤ، ہم تمہیں اس کے اوپر سود دیں گے۔ تو پھر یہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو یہ بالکل ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے زنا تو حرام ہے، لیکن اس صورت میں اب زنا بالرضامندی ہے۔ چیز کے بدلے پیسہ بالکل جائز ہے، اس سے لیکن ایک شرط یہ ہوگی کہ جو چیز ہوگی اس کا ریٹ پہلے سے فکس ہوگا، جو کہ بعد میں تبدیل نہ ہوگا، اور اگر قسط کوئی شخص لیٹ کرتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی نہ ہوگا، پوری ہی رقم واپس لینی ہوگی یا واپس دینی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر 10,000 روپے کی چیز ہے اور اس کو ہم 2,000 روپے کی یا 20,000 روپے کی مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں، تو وہ دینے والا شخص ہمارا رشتہ دار نہیں ہے جو ہمیں فری میں دے دے گا۔ وہ شخص جب ہمیں وہ چیز 10,000 میں یا 20,000 میں 1,00,000 والی چیز دے گا تو اس کو زیادہ رقم میں وہ ہم سے واپس لے گا، لیکن وہ رقم پہلے سے طے ہوگی۔ مثال کے طور پر 10,000 والی چیز اگر ہم کسی شخص سے لے رہے ہیں اور وہ ہم سے 1,000 روپیہ اس کا دے کے ایڈوانس وہ چیز ہمیں دے رہا ہے، تو واپس وہ ہم سے 12,000 روپے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس چیز کو پہلے ہی ریٹن فارم میں لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس شخص کو قیمت واپس کریں گے تو 12,000 روپیہ جو ہماری طے شدہ تھی واپس کریں گے۔ لیکن اگر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ 12 سے 13,000 روپیہ مانگتا ہے تو اب وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اس لیے جو چیز ہم کسی شخص سے زیادہ قیمت پر لیں گے وہ پہلے سے طے شدہ ہوگی، اس سے قیمت دوبارہ بڑھائی نہیں جائے گی، جرمانہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ شخص لیٹ بھی ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی ہی مثل ہے۔ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کر دیا ہوا ہے اور سود کو حرام کر دیا، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک بہت صاف اور سیدھی لائن قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ سمپل سی بات ہے۔ اب اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو چونکہ پیسہ تجارت میں رننگ میں آتا ہے، اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کا بزنس نکلتا ہے، جس وجہ سے پیسے کے بدلے چیز جائز ہے۔ لیکن پیسے کے بدلے پیسہ ایک شخص ہی کماتا چلا جا رہا ہے اور باقی لوگوں سے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پیسہ کسی کاروبار میں بھی نہیں لگ رہا، اس لیے پیسہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو جائز کرنے کی کوئی صورت نکالنا، اس میں سے کوئی ہیلے نکالنا، اللہ پاک نے جب صاف بول دیا کہ سود حرام ہے تو ہم اس کو کسی بھی طرح سے حلال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یوتھ لون، ایک لون انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ نوجوانوں کے لیے تھا، تو اس میں سود کی شرح 8% رکھی گئی۔ اب چاہے سود کی شرح 0.5% بھی ہوتی،
1,00,000 پہ چاہے 1 روپیہ بھی سود دیا جاتا تو وہ 1,00,000 روپیہ پورے کا پورا حرام ہو جاتا، کیونکہ 1 روپیہ سود 1,00,000 سود کو حرام کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں ہے، جو شخص سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ مجبوری میں سود لینا یا دینا کیسا ہے۔ تو مجبوری میں اگر زندگی اور موت کی کشمکش بن جائے اور اس کے بغیر، اس معاملہ کیے بغیر اگر وہ شخص مرنے کے قریب ہو تو پھر یہ لینا جائز ہے، لیکن یہ اسی طرح جائز ہے جس طرح اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور بالکل آخری حربے کے طور پہ اسے شراب استعمال کرنی پڑے، آخری حربے کے طور پہ اسے سور استعمال کرنا پڑے، اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ شخص مر رہا ہو، اسی طرح سے اگر کوئی شخص بالکل مر رہا ہو، مرنے کے قریب ہو اور کوئی اور چارہ نہ ہو اور اس کا علاج صرف سود کے پیسے لے کر ہو، تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے، اس سے بالکل تھوڑی صورت میں یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر چھوٹی گاڑی ہے اور اس شخص کا دل کرتا ہے کہ اب میں ذرا بڑی گاڑی لے لوں، میری بہت سخت مجبوری بنی ہوئی ہے کہ میں اگر بڑی گاڑی نہیں لوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو اس صورت میں جو معاملہ کرنا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ گزارا چھوٹی گاڑی سے بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل سے بھی ہو سکتا ہے، سائیکل سے بھی، ایون کہ پیدل بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا سب جہنمی ہیں۔ اسلام سود کے مقابلے میں قرض حسنہ کو سپورٹ کرتا ہے۔ قرض حسنہ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کو ادھار دیتے ہیں تو جتنی رقم آپ ادھار دیں گے اتنی ہی رقم اس سے واپس بھی لے لیں گے۔ اسی طرح پاکستان کے آئین میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غیر سودی معاملات کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے عار محسوس کرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ شک میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پیسے کے بدلے پیسہ، اگر پیسے کے بدلے پیسہ کمایا جائے تو شریعت میں یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے اور منع ہے۔ شراب اور زنا سے سینکڑوں گنا بڑا گناہ سود ہے۔ سود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، تو ماں کے ساتھ زنا اس شخص کا چھوٹا گناہ ہوگا اور سود لینا بڑا گناہ ہوگا۔ اچھا، لیکن اس میں ایک چیز اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بینک جائز اور حلال چیزوں میں تجارت کرتا ہے، جیسے وہ شراب میں تجارت نہیں کرتا، سگریٹ میں تجارت نہیں کرتا، سود میں تجارت نہیں کرتا، تو وہاں پہ پیسہ جمع کروایا جائے گا، لیکن اس پیسے پر فکس پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ ایسے نہیں کیا جائے گا کہ ہم 1,00,000 روپیہ جمع کروائیں گے اور ہم بینک سے کہیں گے کہ ہمیں 1,000 روپیہ مہینے کا فکس دو، بلکہ کیا ہوگا، بینک وہ جو کاروبار کرے گا اس کاروبار سے جو بھی منافع ہوگا اس منافع کی شرح فکس کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم 1,00,000 روپیہ جمع کرواتے ہیں، اس لاکھ پہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک مہینے منافع 1,00,000 پہ ہی بینک کو 10,00,000 ہو گیا ہو اور ہمارے حصے میں 5,00,000 روپیہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے اگلے دفعہ بینک کو منافع 1,00,000 کے اوپر صرف ہی 5,000 روپیہ ہو تو ہمارے حصے میں 2,500 روپیہ آئے۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے بینک کو بالکل ہی منافع نہ ہو تو ہمارے حصے میں 0 روپیہ آئے۔ تو اصل رقم کے اوپر فکس نہیں کیا جائے گا بلکہ منافع پہ فکس کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔
اب منافع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروبار پر منحصر ہوگا، تو اس حساب سے پروفٹ ملے گا جس حساب سے کاروبار کو منافع ہوگا، نہ کہ ہم اس حساب سے لیں گے جس حساب سے ہم رقم کو اپنے بینک میں رکھوا دیں گے۔ اب یہ ہم کسی شخص سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو پیسہ دیا، وہ شخص صاحب استطاعت تھا، اور دوسرا شخص نے محنت کی، اس شخص نے محنت کر کے اس کے اوپر پروفٹ کمایا۔ اب وہ جو پروفٹ کمایا، اس پروفٹ کے اوپر شرح فکس کی جا سکتی ہے کہ جب تم منافع کماؤ گے اس منافع میں سے 70% میرا ہوگا، 30% تمہارا ہوگا، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہو گے کہ جو میں نے تمہیں 10 لاکھ روپیہ دیا ہے اس 10 لاکھ پہ تم مجھے 70,000 روپیہ دو گے۔ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ تمہیں میں نے 10 لاکھ دیا، تم اس 10 لاکھ پہ محنت کرو، محنت کر کے منافع کماؤ، جو منافع ہوگا اس منافع میں سے 70% میرا اور 30% تمہارا۔ ہو سکتا ہے 10 لاکھ پہ 20 لاکھ روپیہ منافع ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 لاکھ پہ 10 لاکھ منافع ہو سکتا ہے کہ 50,000 منافع ہو سکتا ہے منافع ہی نہ ہو، لیکن ہم منافع پہ لے سکتے ہیں، ہم فکس اماؤنٹ پہ فکس پیسہ نہیں لے سکتے، وہ حرام ہے، سود ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات نہیں کھٹکتی یا دل کو اطمینان ہی ملتا ہے سود کھا کر یا سود دے کر، تو اس شخص پر اللہ پاک ہی رحم کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اور اگر دنیا میں کسی شخص کے دل پر مہر لگ گئی تو وہ آخرت میں کھلے گی۔ تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے اس کی مہر دنیا میں ہی کھل جائے تاکہ اسے نجات مل جائے، لیکن اگر اس شخص کی مہر کہیں آخرت میں جا کر کھلی تو پھر وہاں پہ جوتیاں پڑیں گی، اور وہ جوتیاں لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والی جوتیاں ہیں، مار ہے، عذاب ہے، پھٹکار ہے۔ اسلام اور ویسٹ میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ شراب کا، جوئے کا، سود کا، زنا کا، سور کا، یہ وہ معاملات جو ہمارے قرآن میں اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارا اور ویسٹ کا ڈفرنس ہے۔ اب اس کو ہم لاسٹ مثال سے ایسے سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس فکسڈ فارم آف کیپٹل ہے، یعنی اس نے ایک گھر 10 لاکھ روپے کا کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس سے وہ 10,000 روپیہ رینٹ لیتا ہے، تو یہ حلال ہے۔ لیکن وہی 10 لاکھ روپیہ اگر فلوئڈ فارم آف کیپٹل ہے یعنی کیش ہے، اور وہ شخص اس 10 لاکھ پہ کسی سے 10,000 روپیہ سود لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ تو 10 لاکھ وہی ہے، اس 10 لاکھ سے کوئی چیز لو، چیز کو آگے کرائے پر دو، گاڑی لو، گھر لو، اس کو آگے کرائے پر دو، اس سے جو پیسہ آئے گا وہ حلال ہو گیا، اور اگر پیسے کے بدلے پیسہ کھینچا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے، جو لوگ اس سودی معاملات میں شامل ہیں ان کو باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے کہ ان کی اس سے جان چھوٹ جائے، اور جو لوگ اس سسٹم کا حصہ بننے کا سوچ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی ایشوز ہیں سودی معاملات میں، منافع میں، بزنس کے ریلیونٹ، تو آپ کمنٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ معاملات ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر ایک اور ویڈیو بنا لیں گے۔ السلام